العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تین طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ ایک مخلوق وہ ہے جس کو ہم جمادات کے نام سے جانتے ہیں، جیسے لوہا ہے، پتھر ہے، زمین ہے، جو ٹھوس ہیں اور مضبوط ہیں، مستحکم ہیں۔ دوسری مخلوق وہ ہے جن کو ہم نباتات کہتے ہیں، جیسے گھاس پھوس ہے یا پھل پھول ہیں جو اگتے رہتے ہیں اور بڑھتے رہتے ہیں، نباتات ان کو کہا جاتا ہے۔ اور تیسری مخلوق وہ ہے جو حیوانات ہے، یعنی جاندار مخلوقات، جن کے اندر جان ہے، ان کے اندر عقل ہے، شعور ہے، وجدان ہے اور ان کے اندر اطاعت کی کیفیت ہے۔ جمادات ہو یا نباتات ہو، دونوں میں سے کسی کو کہیں رکھیے اور کہیں لگائیے، یعنی پتھر کو اٹھا کر کہیں اور رکھ دیجیے یا درخت کو اٹھا کر کہیں اور لگا دیجیے، چھوٹے پہلوں کو کہیں اور رکھ دیجیے، تو ان کی طرف سے کوئی انکار نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے اندر یہ انکار کی صلاحیت نہیں۔ لیکن ہاتھی اور شیر سے لے کر چیونٹی اور مکھی تک، ان تمام مخلوقات کو اگر قید و بند میں رکھا جائے یا خاص حدود میں رکھا جائے تو ان کی طرف سے انکار ہوگا اور یہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں، وہاں سے باہر آنے کی کوشش کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان مخلوقات کی فطرت میں بھی غلامی سے انکار رکھ دیا گیا ہے اور آزادی کی صفت کو یاد کر دی گئی ہے، اس کے اندر پیوست کر دی گئی ہے۔ جاندار مخلوقات میں سب سے عظیم مخلوق اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے، صلاحیت بھی دی ہے، اور اتنی عقل اور اتنی صلاحیت دی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی مخلوق اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے اندر آزادی کا جذبہ اور بھی زیادہ ہے، اور اسلام کی یہ فطرت ہے تو اسلام نے اس آزادی کا لحاظ رکھا ہے، اس کو کچلا نہیں ہے، اس کو ختم نہیں کیا ہے، بلکہ اس آزادی کو فروغ دیا ہے اور انسان کی آزادی کی تعریف بھی کی ہے۔ بے شمار احکامات میں آیا ہے فق رقبہ، گردن کو آزاد کرنا، یہ اشارہ ہے غلاموں کو آزاد کرنا، کہ غلامی کی زندگی ذلت کی زندگی ہے اور آزادی کی زندگی بہت بہتر زندگی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام جو آتے رہے وہ بھی آزادی ہی کا نعرہ لگاتے رہے، آزادی ہی کی تلقین کرتے رہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں تورات اور انجیل میں جو صفات مذکور ہیں ان میں یہ بھی ہے یأمرهم بالمعروف، کہ یہ ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزیں ان کے لیے حرام قرار دیتے ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے بوجھ کو، لوگوں کے بوجھ کو اور ان کی بیڑیوں کو جو ان کے گردنوں پر ہیں ان کو وہ دور کرتے ہیں۔ گویا انبیاء نے بیڑیوں کو دور کرنے اور بیچا ہوئے قیود کو ختم کرنے کا کام کیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت ربیع بن عامر نے رستم کے دربار میں جو کلمات کہے تھے اس میں یہی کہا تھا کہ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے کہ غلاموں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل۔ اسلام میں آزادی کی اہمیت ہے، اور لیکن اس کے کچھ حدود و قیود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان بالکل آزاد ہے، جو چاہے کرے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ انسان سڑک پر چلنے کے لیے بااختیار ہے، آزاد ہے، لیکن اس آزادی کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ وہ ٹریفک کے جو قواعد ہیں اور اس کے اصول کی پابندی نہ کرے۔ اگر وہ ٹریفک کے اصول اور قواعد کی پابندی نہیں کرے گا تو خطرہ بڑھ جائے گا اور پھر اسے نقصان ہو جائے گا۔
تو جو آزادی کا دائرہ ہے وہ یہ ہے کہ اخلاقی اقدار کا لحاظ رکھا جائے، شرم و حیا کا پاس لحاظ رکھا جائے، اور ان قدروں کو پامال نہ کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے۔ تو آزادی ایک فطری چیز ہے، اور اللہ کی غلامی سب سے بڑی آزادی ہے۔ اللہ کی غلامی سب سے بڑی آزادی ہے۔ اللہ کی غلامی میں جو شخص نہیں آتا ہے وہ بندوں کی غلامی میں آتا ہے، اور جو بندوں کی غلامی میں نہیں آتا وہ اپنے نفس کی غلامی میں آتا ہے۔ اسی وجہ سے کہنے والے نے کہا، علامہ اقبال نے کہا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ انسان اللہ کے سامنے جھک جائے گا تو تمام غلامی کے بندھنوں سے آزاد ہو جائے گا، اور اللہ سے بے نیاز رہے گا تو پھر وہ تمام قسم کے غلامیوں کو اپنے لیے موڑ لے گا۔ ہم ایک جمہوری ملک میں ہیں اور آزاد ہندوستان میں ہیں، آزاد ہندوستان میں اور جمہوری ملک میں الیکشن کی بڑی اہمیت ہے، اور الیکشن کا یہ زمانہ چل رہا ہے، اور بعض ریاستوں میں اور بعض صوبوں میں اس کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ رائے دہندگی اور انتخاب کی شرعی لحاظ سے کیا اہمیت ہے، اور اسلام نے اس سلسلے میں ہمیں کیا رہنمائی کی۔ امیدوار جو بھی میدان میں آتا ہے وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہمارے پاس اہلیت ہے، ہمارے پاس صلاحیت ہے، ہم امانتدار ہیں، ہم دیانتدار ہیں۔ وہ یہ لکھ کر یا زبانی طور پر اعلان کرتا ہے کہ ہم ان صفات کے حامل ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس کو ووٹ دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دعوے کی وہ تصدیق کر رہا ہے، اور جب دعوے کی تصدیق کر رہا ہے تو گواہی دے رہا ہے، اور گواہی دینا بڑی اہمیت والا کام ہے، بڑا نازک کام ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا یہ شرک کرنے کے قائم مقام ہے۔ قتلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، جھوٹی گواہی دینا یہ شرک کرنے کے قائم مقام ہے۔ اور اللہ کے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں انہیں کہا گیا والذین لا یشهدون الزور، کہ اللہ کے نیک بندے وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے بلکہ جھوٹی گواہی سے دور رہتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں خود کہا گیا واجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، کہ دیکھو بتوں کی گندگی سے بھی بچنا اور جھوٹی گواہی سے بھی بچنا۔ جس طرح سے جھوٹی گواہی دینا یہ گناہ کا عمل ہے اور اچھا نہیں ہے، شریعت نے اس کو ناپسند سمجھا ہے، اسی طرح سے ضرورت کے وقت گواہی نہ دینا یہ بھی گناہ کا عمل ہے۔ ضرورت ہے گواہی کی، انسان نے واقعے کو دیکھا ہے، اپنے سامنے منظر کو پیش آتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے باوجود بھی وہ خاموش ہے تو اللہ کی نگاہ میں وہ مجرم ثابت ہوگا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے لا تکتموا الشہادہ، کہ تم اپنی گواہی کو نہ چھپاؤ، ومن یکتمها فإنه آثم قلبه، جو چھپائے گا وہ گنہگار ہوگا، اللہ کی نگاہ میں مجرم ہوگا۔ ایسے موقع پر یاد رکھنا چاہیے کہ موجودہ ہندوستان میں ووٹ ڈالنا، ووٹ دینا بعض علماء کے نزدیک واجب ہے، اور پھر اسلامی اکیڈمی نے 2013 کے اندر اپنے جو فیصلے صادر کیے اس میں لکھا ہے کہ جمہوری ملک میں ووٹ کی غیر معمولی اہمیت ہوتی ہے، اس لیے لازم ہے مسلمانوں کے اوپر اس میں بھرپور حصہ ہے۔ تو ووٹ دینا یہ ایک شرعی ضرورت بھی ہے اور ایک قومی فریضہ بھی ہے۔ ووٹ دینے میں ایک یہ بھی بات ہوتی ہے کہ سفارش کرنا، انسان سفارش کرتا ہے کسی کے لیے کہ وہ قوم کا نمائندہ ہو جائے، قوم کا سربراہ ہو جائے، تو ایسے موقع پر سفارش اگر اچھی ہوگی تو یہ باعث اجر و ثواب ہے، اور اگر سفارش خراب ہوگی تو یہ نقصان کا اور بہت بڑے خسارے کا باعث ہے۔ قرآن کریم نے صاف کہہ دیا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منھا، جو اچھی سفارش کرے گا تو اس کو اس کا حصہ ملے گا، یعنی ثواب ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو بری سفارش کرے گا تو اس کو اس کا حصہ ملے گا، یعنی اس کا گناہ بھی ملے گا۔ رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں سورہ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی۔ ایسے موقع پر حضرت اسامہ بن زید کو لوگوں نے گواہ بنایا اور سفارشی بنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہیں، قریبی ہیں، یہ سفارش کر دیں گے تو پھر اس عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت اسامہ بن زید کی زبان سے سفارشی الفاظ سنے، فرمایا تم سے پہلے قوم ہلاک کس وجہ سے ہوئی ہے کہ ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو باز رکھا جاتا تھا، سزا نہیں دی جاتی تھی، اور کوئی چھوٹا آدمی چوری کرتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر محمد کی لڑکی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا۔ تو اس حدیث سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ سفارش کرنا اور غلط سفارش کرنا یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہمیں ایسی سفارشوں سے جو غلط امیدوار ہو یا غلط نمائندے ہو اور قوم کی غلط ترجمانی کرے بچنا ضروری ہے۔ اس لحاظ سے ایسے معاشرے میں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ہمیں ضروری ہے کہ اچھے لوگوں کا انتخاب ایک قومی فریضہ بھی اور مذہبی فریضہ بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ تمام وہ شاعر اخلاقی قدریں ہوں، اچھے کردار ہو، سیکولرزم پر ان کا ایمان ہو، لادینیت اور سیکولر جمہوریت کے حامی ہو، عدم تشدد کا شعار ہو، یہ تمام شاعر کا پایا
ہے تو ایسے موقع پر احوال البلیتین یعنی جو کم خراب ہو اس کو اختیار کرنے کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر بہتر نہ ہو تو کم سے کم جو کم خراب ہے اس کو اختیار کر لیا جائے، تو اس طرح سے ہمارا نظام اچھا چلے گا. اسی تناظر میں قرآن کریم کی آیت آئی ہے وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. دیکھو نیکی اور تقوی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور برائی اور ظلم و زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو. اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیقات سے نوازیں اور صحیح رشت اختیار کرنے کی توفیق